بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان میں جناب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ڈیٹس اناؤنس ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اگر دیکھا جائے تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا زور لگا رہی ہیں۔ کچھ تھوڑا سا رن ڈاؤن میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے کو تقریباً 15 کینڈیڈیٹس ہیں، مسلم لیگ کے جناب وہاں پہ تقریباً 11 کینڈیڈیٹس ہیں، اسلامی تحریک پاکستان اور پاکستان نظریاتی پارٹی کی 10 کینڈیڈیٹس ہیں وہاں پہ، اور جے یو آئی کے 9 کینڈیڈیٹس ہیں، مجلس وحدت المسلمین MWM کے 7 کینڈیڈیٹس ہیں، جماعت اسلامی اور MQM کے 6 کینڈیڈیٹس ہیں، عوامی ورکرز پارٹی کے 4 کینڈیڈیٹس ہیں۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے آل ٹوگیدر یہ کینڈیڈیٹس بنتے ہیں کو تقریباً 403، اور 8 سیٹیں ایسی ہیں جو کہ بہت لو ریپریزنٹیشن ہے، وہ ہے خواتین کی سیٹیں، اور خواتین کی سیٹیں صرف اور صرف 8 ہیں۔ اس میں سے بھی 5 سیٹیں ایسی ہیں جن پہ انڈیپینڈنٹ خواتین الیکشنز لڑ رہی ہیں۔ اب خواتین کی تعداد تو زیادہ ہونی چاہیے تھی، ریپریزنٹیشن وہاں پہ زیادہ ہونی چاہیے تھی، بٹ دین اگین وہاں پہ اس وقت یہ سچویشن ہے، اور آج وہاں پہ جناب الیکشنز کی کیمپین جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت ایز آف ناؤ اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی وہاں پہ بہت بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون بھی جلسے کر رہی ہے وہاں پہ بڑے اچھے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر کمپیریزن کیا جائے تو پیپلز پارٹی کے جلسے وہاں پہ زیادہ بڑے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ بہت ایکٹیو ہیں، اور ہم نے جو نئی چیز اس وقت دیکھی جو الیکشنز میں وہ یہ تھی کہ جناب آصفہ بھی وہاں پہ موجود ہے، وہ بھی الیکشنز میں جناب وہاں پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور کیمپین میں شامل ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی وہاں پہ جناب موجود تھے، اور وہاں پہ جس طریقے سے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے یا تقاریر کر رہے تھے، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، which is a good thing, which is a good sign, I must say۔ لیکن وہاں پہ اب سچویشن کیا بنے گی الیکشنز کے بعد، کون سی پارٹی کے پاس میجورٹی آئے گی، کون سی پارٹی وہاں پہ زیادہ سیٹیں نکالے گی، لیکن ایز آف ناؤ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ حتمی چیز تو الیکشنز کے بعد ہی، حتمی رزلٹ تو الیکشنز کے بعد ہی آئیں گے، لیکن ایز آف ناؤ جو پلڑا بھاری ہے وہاں پہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ ان الیکشنز پر میں بات کرنا چاہوں گا، اور کیونکہ ڈاکٹر مبشر حسن نے کوئی 1970s میں ایک سٹڈی دی تھی، اور وہ سٹڈی یہ تھی کہ جناب وہاں پہ گلگت بلتستان میں کیسے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اور کتنی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، اور تاکہ وہاں پہ بجلی جو ہے مزید سستی ہو سکے، اور وہاں سے بجلی پیدا کرنے کے بعد بجلی جناب دی بھی جا سکتی ہے پورے پاکستان میں، وہاں پہ بیچی بھی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ ندیم افضل چند صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور کیونکہ آج آخری روز ہے وہاں پہ الیکشن کیمپین کا، اور اس کے بعد ساری چیزیں وائنڈ اپ ہو جائیں گی اور الیکشن ڈے کا انتظار کیا جائے گا۔ اب میں نے جیسے پہلے کہا جناب الیکشن میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، دیٹ از یٹ ٹو بی سین۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا جناب کہ صوبے بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے، مزید صوبے بنانے چاہیے، مزید صوبے ہونے چاہیے پاکستان میں۔ یس، سب اس چیز پہ راضی ہے جناب کہ مزید صوبے ہونے چاہیے، ایڈمنسٹریٹولی ان کو رن کیا جا سکے گا اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، لیکن اس کی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، نئے صوبے ہونے چاہیے، یا پھر یونٹس بنانے چاہیے، ان پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایز آف ناؤ اگر ابھی بات کی جائے تو ابھی جو ہمیں پولیٹیکل ہارمنی نظر آتی ہے، مختلف جماعتوں کی جو ہارمنی نظر آتی ہے، وہ یہ ہے جناب کہ اس وقت لوکل گورنمنٹ سسٹم کی طرف جانا چاہیے، اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپاور کرنا چاہیے، اور جناب وہاں پہ جناب پہلے جس طریقے سے صوبوں کو چیف منسٹرز صوبوں کے پیسے دیتے تھے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو رن کرنے کے لیے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنی چاہیے، اس میں ذرا چینجز آنی چاہیے۔ ادر دین دیٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، اور اسی طرح کی جناب گورنمنٹ جو ہے کسی حد تک اس میں 19-20 کا فرق کر کے فیڈرل کیپٹل میں بھی ہونی چاہیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جناب کہ بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے وہ صوبے خود اس کو مینج کریں، انسٹیڈ کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو مینج کرے، صوبے اس کو مینج کریں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس پہ پیپلز پارٹی راضی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس پہ بات چیت کرنے کے لیے حکومت تیار ہے۔ حکومت کی اپنی جناب ان پٹ ہے، حکومت کی اپنی ریزرویشنز ہے، وہ اپنے
ان کے خیالات ہیں, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پیپلز پارٹی کے بھی اپنے یہاں پہ ریزنز ہیں, اور وہ چاہتی یہ ہے کہ جناب مرکزی حکومت ہی بے نظیر انکم سپورٹ کو یہاں پہ سپورٹ کرتی رہے, اور اسی طرح یہ سلسلہ مرکز ہی ہینڈل کرتا رہے انسٹیڈ کہ یہ جناب صوبوں کی طرف جائے. صوبوں میں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, وہاں پہ جناب زکوٰۃ اور عشر کی جو رقوم ہے اس میں بھی پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں جب صوبے اس کو ڈسپرس کرتے ہیں. لیکن ان دس پرٹیکولر کیس اگر یہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ کا بھی جو مسئلے مسائل یا ڈسپرسمنٹ ان ادر ورڈز کہہ سکتے ہیں وہ اگر صوبوں نے کرنی ہو تو وہاں پہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. لیکن ان کے جناب فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے ریزنز ہیں, ان کی اپنی جناب وہاں پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب اس کو صوبے ہی ہینڈل کریں کیونکہ آگے ہی یہاں پہ بہت بوجھ ہے مرکز پر, اور مرکز مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اس کے بعد میں ذرا جاننا چاہوں گا جناب کہ سچویشن ایز سچ کیا ہے. 60 دن کے اندر فیصلے ہونے تھے, ایم او یو سائن ہونا تھا بٹوین ایران اینڈ امریکہ, اور 60 دن کے اندر نیٹی گریٹیز طے ہونی تھی, لیکن ایز سچ کوئی چیزیں ابھی تک شیپ اپ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سو یہ چیزیں شیپ اپ 60 دن کے اندر ہوں گی نہیں ہوں گی. 60 دن کا ٹائم سپین جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے گا, وہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا. لیکن بیک ہوم ان امریکہ دیر آر ایشوز, اور ایشوز یہ ہیں کانگریس جو ہے وہ جناب مزید نہیں چاہتی کہ امریکہ جو ہے اس جنگ کو جاری رکھے, وہ نہیں چاہتا کہ جناب اس ایکسپینسو افیئر ہے اور یہ اس چکر سے باہر نکلا جائے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ جناب امریکہ جو بھی ڈیسیژن لے گا اس میں اسرائیل کو شامل ہونا پڑے گا, نہ چاہتے ہوئے اسرائیل کو شامل ہونا پڑے گا, کیونکہ اسرائیل اگر نہیں چاہے گا تو یہ سلسلہ جنگ کا ختم نہیں ہوگا. اور ایران جو ہے وہ اس کا ابھی تک ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ود امریکہ, اور وہ چاہتا ہی ہے کہ اگر یہ جنگ ختم ہو تو یہ کمپلیٹلی ختم ہو تاکہ آئندہ کبھی بھی جنگ نہ ہو. لیکن اس کی گارنٹیز کون دے گا؟ کون کہے گا کہ جناب اسرائیل دوبارہ سٹرائک نہیں کرے گا؟ ابھی ہم نے دیکھا غزہ میں بھی سٹرائک کر رہا ہے اسرائیل, اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے وہ سٹرائک لیبنان میں بھی کر رہا ہے. لیکن ایران نے ایک کنڈیشن رکھی ہوئی تھی کہ جناب وہ لیبنان میں سٹرائک نہیں کرے گا ڈیورنگ دس پرٹیکولر پیریڈ, 60 دن کے پیریڈ کے اندر, لیکن وہ پھر بھی ہو رہا ہے. سو اس پہ ایک ایشو بنا ہوا ہے. ایران اس وقت جو ہے وہ چاہے گا کہ یہ سلسلہ جو ہے اسٹریچ ہو, بے شک اس کے گھر میں یعنی کہ ایران کے اندر بے شک پرابلمز ہے, اس کو بھی پریشر فیس کرنا پڑ رہا ہے ایران کو. ایران از آلسو انڈر ٹریمنڈس پریشر فرام ود ان ایران, لیکن وہ چاہے گا یہ کہ اس کو اسٹریچ کیا جائے. امریکہ کو پروببلی ایران از بلیک میلنگ, اور وہ اس طرح بلیک میل کر رہا ہے کہ جناب اس کے انٹرنل حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے وہاں سے پریشر ماؤنٹ ہو رہے ہیں, اور ایران چاہتا ہی ہے کہ ود ان امریکہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے مزید پریشر ماؤنٹ ہو. سو دیٹس وائی اگر ایران اور امریکہ اکراس دا ٹیبل بیٹھ جائیں تو وہاں پہ اگر ایران نے لوز کیا آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل تو ان کی عوام یعنی کہ ایران کی عوام ان کو معاف نہیں کرے گی. اور اگر اسی طرح وہاں پہ اگر امریکنز وہاں پہ کوئی کمپرومائزز کرتے ہیں which are not liked by the American people, though they want the Trump administration to pull out of this war, لیکن اگر وہاں پہ کوئی کمپرومائزز کرتے ہیں تو آئندہ آنے والے دنوں کے لیے پرابلمس کھڑی ہو سکتی ہے, ہیٹ فیس کرنی پڑ سکتی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو. سو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, اور اسٹریٹ کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ کیا ہے, انٹرنیشنل واٹرز کی سچویشن کیا ہے, اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا, اس پہ بھی میں انپٹ لینا چاہوں گا. اور میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب, لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جناب ندیم افضل چند صاحب سے. ندیم افضل چند صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ جی مہربانی, ٹھیک ٹھاک. بہت بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے پیپلز پارٹی ہوتے ہیں. نہیں شکر الحمدللہ, بہت اچھے جلسے ہیں وہاں. یوتھ اسپیشلی بہت پارٹیسپینٹ تھی جلسوں کے اندر, شگر میں, اسکردو میں, پھر دیامیر میں, نگر میں, ہنزا میں. تو اور دیکھیں رانا صاحب, یہ جو گلگت بلتستان کا خطہ ہے نا جی, یقین کریں ایک امیر خطے کے غریب لوگ ہیں. اچھا. معدنیات سے, قدرتی وسائل سے بھرپور ہے, پانی ہے, ہر چیز ہے, لیکن نہیں ہے تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کا دھیان نہیں ہے ادھر. اچھا. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح ان کو آزاد کروایا تھا راج سے, ڈوگرا راج سے, ان کو آزادی ملی تھی. اس سے پہلے تو راجوں کے ماتحت تھے وہ لوگ, غلام تھے.
اور اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹ بھی ہوئی, جو یونیورسٹیاں بنی وہاں. یہ گندم کا جو ریٹ اسلام آباد میں یا لاہور میں یا ملتان میں ہے وہ اسکردو یا بارڈر پہ کارگل پہ بھی ہوگا. اچھا سبسڈائز جیسے تیل کا ریٹ جو یہاں ہوگا وہ بھی وہاں ہوگا. ٹھیک اس طرح لوگوں کو اپرچونٹی دی, اور وہاں بجلی 4-5 روپے یونٹ ہے, ٹھیک لوکل ان کے پانی سے بنتی ہے. لیکن اس کے لوڈ شیڈنگ سردیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, 12 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. اور میرے خیال میں وہاں پاور ہاؤس اگر بن جائیں اچھی بات. ان کا اتنا پانی ہے, اس کی بجلی بھٹو شہید نے جو اسٹڈی کروائی تھی 50,000 میگا واٹ, ڈاکٹر مبشر حسن نے کی تھی. ڈاکٹر مبشر, تو وہ اس کے بعد بھی کوئی کام نہیں ہوا. پھر پیو پارٹی بی بی نے, شہید بی بی نے ان کو جماعتی بنیادوں پر انتخابات دیے. پھر زرداری صاحب نے جو ابھی ان کو ایک صوبے کا اختیار دیا, ان کو ایک پورا اسمبلی دی, چیف منسٹر دیا, گورنر دیا, کافی. لیکن حق کے ملکیت ان لوگوں کو ابھی ریسنٹلی اسمبلی نے پاس کی ہے. جو گورنمنٹ کی زمینیں تھیں جو فارغ پڑی تھیں وہ لوگوں کو ملکیت دی ہے. اس پہ عمل درآمد ہونا بڑا ضروری ہے. وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن ریٹ بہت اچھا ہے. ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن کتنی سیٹیں نکالے گی پیپلز پارٹی وہاں سے, کیا ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں مجھے تو امید ہے جی کہ 10 سے 12 سیٹیں آرام سے نکالے گی. اور ہاؤس کتنے کا ہے؟ ہاؤس 24 ڈائریکٹ الیکشن ہے, اور میرے خیال 9 ٹیکنوکریٹ یا 8 ٹیکنوکریٹ اور لیڈیز سیٹیں ملا کے 8 وہ ہیں. سو یو آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ کو وہاں پہ میجورٹی مل جائے گی انشاءاللہ جی. ہر سیٹ پہ آؤٹ آف 22 پہ ڈائریکٹ پیو پارٹی کا پہلا دوسرا نمبر ہے, پہلا نمبر دوسرا نمبر. الیکشن پیو پارٹی کا ہے, خواہ نون لیگ لڑ رہی ہے, خواہ پی ٹی آئی ہے, MWM ہے, ITP ہے, یہ استحکام پارٹی ہے, جو بھی لڑ رہی ہیں, آزاد کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں, مقابلہ ان کا پیو پارٹی سے. سو بلاول صاحب وہیں پہ رہ رہے ہیں, آصفہ وہیں پہ رہ رہی ہیں جب تک کیمپین ختم نہیں ہوتی؟ کل تک انشاءاللہ. آج جلسہ ہے گلگت میں آخری, ٹھیک. تو آصفہ بھی ادھر ہی ہیں, بلاول صاحب بھی ادھر ہی ہیں. تو ان دونوں کو کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ بہت اچھا, بہت اچھا. اچھا. میں خود ادھر رہا ہوں پہلے بھی. جی آپ کو تو ہم نے دیکھا, ابھی 6-7 دن میں ادھر ہی تھا, تو بہت تو بڑی ٹھنڈ لگ رہی سی ہوتے. نہیں, رات کو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, نہیں رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے, دن کو دھوپ ہوتی ہے, ہاں ہوائیں چلتی ہیں. نہیں ٹورزم بڑا ہے ہاں, ٹورزم بہت ماشاءاللہ. آپ بہت اچھا ٹورزم, انٹرنیشنل ٹورسٹ بڑے ہیں, لوکل ٹورسٹ بڑے ہیں. مطلب میں نے اتنے گورے اسلام آباد میں نہیں دیکھے جنہیں جی بی میں دیکھے. دیکھنا مجھے بھی بڑی ٹھنڈ ہوتے تو زیادہ ہوا نہ لگ جائے. خیر اردو تسی واپس آ اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. اچھا میں نے ایک گل دسو, تھوڑا سا گلگت بلتستان کے الیکشن سے باہر آتے, بے نظیر انکم سپورٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پروونسز جو ہیں وہ خود ڈیل کریں اس کو, ہر پروونس خود بے نظیر انکم سپورٹ کے فنڈ جو ہیں ڈسپرس کریں, اور فیڈرل گورنمنٹ پہ جو بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے. سو ہاؤ ڈو یو گائز ٹیک اٹ؟ ایک ہی تحفظ ہے, وہ بے نظیر سپورٹ پروگرام ہے, اور پوری دنیا نے ایک ہی آپ کے پروگرام کو سراہا ہے. IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, ایشین بینک ہو, اور کوئی جو بھی انڈیکیٹرز ہیں دنیا کے یا دنیا کے, وہ آپ کا سوشل پروٹیکشن جو پروگرام ہے بے نظیر سپورٹ پروگرام کا, اس کو انہوں نے سراہا ہے. تو آپ اس پروگرام کو صرف اس وجہ سے ایک بغض بے نظیر بھٹو کا نام جو آ گیا اس میں, تو اس کی وجہ سے یا پیو پارٹی کا یہ پروگرام ہے, یہ بڑی زیادتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں صوبوں کا یہ کام نہیں ہے, صوبے نہیں چلا سکیں کہ صوبے پیسے اتنے کہاں سے دیں گے. آپ اس کے اوپر آلریڈی آپ دیکھیں صوبے کیوں نہیں چلا سکے؟ نہیں, صوبوں نے کہاں چلانا ہے, نہیں چلا. صوبے عشر زکوٰۃ کی فنڈز آتے ہیں صوبوں کے پاس, ٹھیک ہے, آپ کبھی چیک کریں وہ ٹھیک چلتا ہے عشر زکوٰۃ کا فنڈ. ہر یکم کو آپ پتہ ہے جو بینکوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں ان سے کٹوتی ہو جاتی ہے, بلینز آف روپیز عشر زکوٰۃ کا. جا کے دیکھیں اس کا کرائٹیریا کیا ہے, کس بندے کو وہ فنڈ ملتے ہیں, کون سا ڈیٹا ہے جو ان کو فنڈ ملتا ہے, کیا ٹرانسپیرنسی ہے اس میں. پھر بھی صوبے اگر عشر زکوٰۃ نہیں یہ تقسیم کر پا رہے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مطلب عشر زکوٰۃ جو ہے وہ پراپرلی نہیں تقسیم ہو پا رہا, تو بے نظیر انکم سپورٹ اگر نہ ایجوکیشن نہیں دے پا رہا ہے صوبے, ہیلتھ کا آؤٹ سورس کر دیا ہے, مہنگا ہیلتھ ہے. اب میں سمجھتا ہوں وفاق کے پاس چیزیں رہنی چاہیے. وفاق کا پھر عوام کے ساتھ عام آدمی کے وفاق کیا پھر دے گا عام آدمی کو جس کا کاروبار کوئی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں 18ویں ترمیم میں جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو چیزیں واپس چلی جائے, مرکز کے پاس اس پہ کوئی اعتراض نہیں. نہیں اعتراض کیوں نہیں ہے, واپس کیوں چلا جائے. نہیں سر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ واپس چلے جائیں, لیکن ان کو بہتری کرنے کی جو وفاق بھی, پاکستان کی ریاست ہے, ایک ملک ہے, صوبوں کے آپ اسسٹ کریں نا. کہہ رہے ہو نا کہ صوبے بے نظیر انکم سپورٹ جو نہیں, میں کہتا ہوں جی عشر زکوٰۃ نہیں چلا رہا ہے, جو سوشل پروٹیکشن کا صوبوں کا پروگرام ہے. رمضان بازار نہیں چلا پا رہا ہے, ایگزامپل دے دیا نا, رمضان میں مہنگائی کس طرح ہو جاتی ہے. لیکن چند صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کے پاس ہیلتھ بھی چلا گیا نا,
ہیلتھ بھی گیا تھا وہ 18ویں ترمیم سے، اگر واپس مرکز نہیں، مرکز میں نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے۔ تو پھر یہ کیسے آپ اس چیز کو، اس گفتگو کو، اس ساری بحث کو کیسے بیلنس نہیں، کریں؟ میں کہتا ہوں آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، نہیں ریاست کو خود، حکومتوں کو خود کرنا چاہیے۔ دیکھیں جو آبادی کا ایشو ہے نا جی، یہ ایک نیشنل ایشو ہے، اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے، اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں پارلیمان کے اندر، کہ کیا صوبوں میں جانے کے بعد اس کی کیا اے تسی رکھنا چاہتے ہو ڈپارٹمنٹس، لیکن بینظیر سپورٹ نہ جاوے؟ نہیں سر، بیسک سپورٹ پروگرام نہیں صوبوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ ایک نیشنل پروگرام ہے، انٹرنیشنل ڈونرز ہیں اس کے، اور وہ ریاست کو جو اسلام آباد کو ڈیل کرنا ڈونر کو آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پروونشل ہیڈ کوارٹرز۔ اچھا چلیں، یہ آپ کی انپٹ ہے، اس پہ مزید بحث بھی ہو سکتی ہے۔ 28ویں ترمیم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اٹس ان دا آفنگ، تسی ہس دے ہو، اس 27ویں تے بھی تسی انجی ہستے سو۔ نہیں، میں کہتا ہوں یہ ترامیم کرنا پارلیمان کا کام ہے، کوئی حرج نہیں۔ جو ہم نے پہلی ترامیم کی ہے نا، اس کا ایک انالیسس تو کریں نا، اچھا، عوامی رائے تو لیں۔ اس کا عوامی رائے لینے کا طریقہ کار، یہاں الیکشن ہے، ہاں، جب اگلا الیکشن آئے گا سارے نعرے بھریں گے، پتہ چلے گا عوام نے ترامیم کو پسند کیا یا ناپسند کیا ٹھیک ہے، عوام تک ثمرات مثبت پہنچے ہیں یا منفی پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پھر اگلا مرحلے پہ جانا چاہیے۔ لیکن جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے، یہ بالکل ایک ایسی یہ ہونے چاہیے جو مشرف دور میں ہوئے تھے، آئیڈیل الیکشن ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں خود تحصیل ناظم کے طور پہ، یونین ناظم کے طور پہ آیا تھا۔ لیکن اس میں فنڈز آپ کو ملتے تھے صوبے کے وزیر اعلیٰ سے؟ پروونشل فنانس کمیشن پہ عمل تو نہیں ہو رہا نا جی، ٹھیک ہے، نیشنل فنانس کمیشن پہ تو ہوا ہے، پروونشل فنانس کمیشن پہ صوبے اس طرح عمل تو نہیں نہیں کر کر رہے، سکے، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ سو آپ پی ایف سی پہ عمل ہونا چاہیے، آپ یہ کہہ اور رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے چاہیے، لیکن فنڈز آپ کو، میں سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹ ایک مضبوط سسٹم آنا چاہیے، لیکن فنڈز آپ کو اس کے لیے صوبے کا وزیر اعلیٰ نہ دے۔ نہیں، وزیر اعلیٰ بے شک دے، لیکن وزیر اعلیٰ نہیں، بے شک وزیر اعلیٰ دے، پنجاب اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کا رول ہو اس میں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ضلع کماتا ہے، جو ضلع زیادہ ریونیو دیتا ہے، جو ضلع بیکورڈ ہے، جو ضلع کی پرائرٹیز ہیں، پھر ضلع کے مقامی نمائندوں کا اس کے اوپر حق ہونا چاہیے، بجائے صرف ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اور سرکاری افسران جو پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، سال 1.5 سال لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ مقامی نمائندہ کرپشن بھی کرے گا تو اس کا پتہ چلے گا یہ ایماندار ہے یا کرپٹ ہے، لوگ اس کا احتساب کر سکیں گے۔ مقامی نمائندوں کی حکومت آپ کو دینی پڑے گی، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، یہ صوبوں سے زیادہ اہم یہ ہے۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے بنانے سے زیادہ بہتر پرائرٹی دینی چاہیے لوکل گورنمنٹ؟ بالکل، لوکل گورنمنٹ سسٹم جو شہید محترم بینظیر بھٹو نے ڈسٹرکٹ گورنر کا کانسیپٹ دیا تھا، اور پھر اس سے ملتا جلتا مشرف کے دور میں جو نظام آیا، جو اسکینڈینیوین ماڈل ہالینڈ سے یا دنیا سے، میں سمجھتا ہوں اس سے ملتا جلتا نظام دینا چاہیے۔ یہ جو ابھی گورنمنٹ نے لیجسلیشن کیا نا پنجاب اسمبلی میں، سندھ کے پی کے والوں نے ریورس کر دیا ہے، اچھا نظام بنا کے اس کو ریورس کر دیا ہے۔ پنجاب میں بھی لیجسلیشن جو ہے، اس میں ڈسٹرکٹ کا نمائندے ختم کر دیا گیا، ڈسٹرکٹ ناظم یا ڈسٹرکٹ چیئرمین نہیں ہوگا۔ یہ نظام گھسے پٹے نظام ہے۔ ٹھیک، اگر آپ نے اچھا نظام دینا ہے جو دنیا کے ساتھ ایک کمپیرزن کریں، دنیا کا ماڈل دیکھیں جہاں کاؤنٹی سسٹم ہے، جہاں اپنا اپنے نظام ہے، اس پہ دیکھیں، اس میں اچھا سسٹم آپ اڈاپٹ کریں، یقین کریں پاکستان آپ کو 4 سالوں میں بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ سو ماسز جو ہے ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو اور اپنے ریپریزنٹیشن جو ان کی طرف سے کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ 28ویں ترمیم لانی پڑے یا 29ویں لانی پڑے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ لوکل باڈیز۔ ہونے تو تسی 28ویں دے اگینسٹ ہو؟ نہیں، میں کبھی بھی گیس میں ترمیم ہونے کیا ہے تسی؟ نو اب میں کہتا ہوں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، ترمیم پارلیمان کا کام ہے، ترمیم پارلیمان کا کام ہے۔ پہلے پوچھ لئیے کہ 27ویں ٹھیک لیکن ہوئی میں ہے کہ کہتا نہیں ہوں ہوئی؟ جس طرح یہ آ رہا ہے نا، کبھی کوئی صوبوں کا نام لیتا ہے، کبھی کوئی اور نام لیتا ہے، کبھی ریفرینڈم کرا لیے لوکل باڈی نہیں، ریفرینڈم اس ملک میں ضیاء الحق جیسے ہی ہوتے ہیں، ریفرینڈم کوئی چیز۔ اچھا، ریفرینڈم نہ کرائیے کہ صوبے چاہیے نہیں یا نہیں چاہیے، اس سے ریفرینڈم کی لوڑ فری اینڈ فیئر ہوگا ہی نہیں، ہوگا نہیں۔ سو بیسیکلی یو آر سیئنگ کہ وی شوڈ گو فار لوکل گورنمنٹ سسٹم، اور ریفرینڈم اس کی ضرورت نہیں ہے، اور صوبوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ صرف لوکل گورنمنٹ سسٹم۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ذرا کلیئرٹی دے دو پھر دوبارہ، صوبیاں نو جتنے بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے، صوبوں کے وزیر اعلیٰ ان کو پیسے دیں جیسے پہلے دیتے تھے، یا کوئی اور نظام ہو جو ان کو ڈسپرس کرے پیسے؟ سر فنڈ دینے چاہیے، فنڈ صوبے کو بھی دینے چاہیے، اور لوکل ٹیکسیشن ان کو اپنے اختیار بھی ہونا چاہیے، ریونیو جنریٹ کرنے کا وزیر اعلیٰ دے، ڈسٹرکٹس کو ریونیو جنریٹ کرنے کا اپنا اختیار بھی ہونا چاہیے، اور صوبوں سے بھی لینے چاہیے۔ ایک پروونشل فنانس کمیشن کے تحت ایک پول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس طرح این ایف سی کے پیسے ہیں نا فکس، اس طرح ضلعوں کو بھی فکس ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ آپ 50 ارب لگا دیں اور ایک ضلع میں آپ 50 کروڑ بھی نہ لگائیں، ٹھیک ہے، تو اتنا فرق تو رکھے نا۔ سو ایکویلٹی ہو اس میں۔ یس، I got your point.
चंद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव। थैंक यू सर। ब्रेक की तरफ चलते हैं जनाब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, और डॉक्टर हुमा बकाई से मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द सिचुएशन इन द डेज टू कम, और क्या हमें कोई नया सरप्राइज तो नहीं मिलने जा रहा अमेरिका के अंदर। इन दोनों को अगर हम सामने रखें, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को, और इस वक्त जो सिचुएशन है कांग्रेस के अंदर, जो रेजोल्यूशंस आ रही हैं या वहाँ पे जो अनरेस्ट है, वो ये है जनाब कि इस वॉर को ख़त्म किया जाए। उस पर क्या होगा, what is going to happen in the days to come in America, and the internal pressure which is also mounting in Iran, ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन उसको कैसे डील करेगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद डॉक्टर हुमा बकाई साहबा मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहबा, ये 60 दिन के अंदर निगोसिएशंस होने थे दोबारा, अभी निगोसिएशंस एज सच कुछ शेप अप होते ही नज़र नहीं आ रहे बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। आपके ख्याल में इसी तरह काम चलता रहेगा और ये 60 दिन का जो टाइम स्पैन है ये मज़ीद स्ट्रेच करेगा, या कोई चीज़ें शेप अप हो सकती है, या जो ईरान है वो कोई ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स तो नहीं कर रहा व्हेन इट कम्स टू लाइक अमेरिका, कि सारी सिचुएशन को स्ट्रेच करना चाह रहा हो सितंबर तक? समझ में आ रहा है कि ये परसेप्शन कैसे आया कि ईरान स्ट्रेच करना चाह रहा हो, क्योंकि जो वायलेशन ऑफ सीज फायर है वो तो दूसरी तरफ से हो रहा है, और जहां तक निगोशिएशंस का ताल्लुक है वो तो अभी भी हो रही हैं और मीडिएटर्स भी एक्टिव हैं। तो जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, दोनों की बहुत क्रिटिकल मुलाकात हुई है, और इस कॉन्वर्सेशंस जाहिर है डील के अराउंड ही फंक्शन कर रही हैं। जो सबसे बड़ी मुश्किल है या जो आउटलायर है इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, या पूरी समझिए जो आपने कहा 7 दिन से एक गोमगो की जो हालत है ना, कि जी हो रहा है डील कि नहीं हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर कुछ और बातें होती हैं, फिर एक हार्श स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आता है। लेकिन जो अगर आप इसको पूरी सिचुएशन को सिंप्लीफाई करें तो आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर एक बात समझ में आती है, ईरान में भी पॉलिटिकल विल है डील की तरफ जाने के लिए, और अमेरिका में भी वो पॉलिटिकल विल मौजूद है। लेकिन जो स्पॉइलर है इस वक्त वो आपको हावी नजर आता है अमेरिका के ऊपर भी और मीडिएटर्स की एफर्ट्स के ऊपर भी। क्योंकि एक दिन पहले जिस पे हमारी मीडिया ने भी बहुत टिकर्स चलाए कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बीच में बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई है, और वो जुमले भी मैंने और आपने देखे, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ कि राइट नेक्स्ट डे उन्होंने, मतलब बात यहाँ तक हो रही थी कि दस्ते वापस बुलाए जा रहे हैं, सीज फायर हो रहा है, हिजबुल्लाह से गुफ्तगू हो रही है। राइट नेक्स्ट डे उन्होंने फिर पेनिट्रेटिंग हमले किए लेबनान पे, और उसके साथ साथ गजा पे भी बहुत टॉक्सिक हमले किए इन सम वेज इस वक्त। और जो उनकी राइटिस्ट पार्टी है इजराइल में, उन्होंने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा इट्स टाइम कि हम अमेरिका की बात सुनना बंद करें। अच्छा, तो इन सम वेज जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टैचर है और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात है वो तो हवा में उड़ा दी गई ना। और फिर उससे ज्यादा मुश्किल सिचुएशन इसलिए नजर आती है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो गुफ्तगू है, जो वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, उसमें एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट नजर आता है फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। इजराइल को नहीं रिस्ट्रेन कर पा रहे वो। अच्छा, और इसकी वजह से ऐसा लगता है कि पहले हम समझते थे कि एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम मेजर इशू है, फिर शायद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज मेजर इशू है। इस वक्त जो ईरान से बात आई है, जिसको आप शायद ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि दैट हैज़ बिन ऑन द टेबल बहुत पहले से। और उन्होंने ये कहा था कि जंग बंदी और सीज फायर का मतलब है ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। जो दोबारा सूरत हाल खराब हुई है वो इसी वजह से हुई है कि लेबनान में इसराइल की इंकर्जन्स ना सिर्फ ये कि बढ़ गई थी, बल्कि समझिए कि 2022 के बाद उन्होंने इतनी डीप पेनिट्रेशन दोबारा की थी लेबनान में और फोर्ट पर जाकर अपना झंडा लहराया था। उसके बाद ईरान से लेबनान पे वो खामोश थे, फिर उनका स्टेटमेंट आया कि ये जो जगह इसराइल ने अपने लिए बनाई है ऑफ कैरिंग ऑन वॉर बिलो द डील, यानी ईरान और अमेरिका डील की बात कर रहा है, इन द मीन वाइल वॉर्स थ्रू अदर मीन्स इसराइल अपनी अग्रेशन सदर्न लेबनान में जारी रख रहा है, और गजा का तो खैर कोई बात ही नहीं है।
پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کبھی ابراہیم ایکارڈز لے آتے ہیں بیچ میں، کبھی انرچمنٹ آف یورینیم لے آتے ہیں، پھر کبھی ہرمز لے آتے ہیں. پھر جب ایران کی طرف سے ایک سخت سٹیٹمنٹ آیا تو آپ کو ایسا بھی لگا کہ انہوں نے بیک آف کیا، کوشش کی اسرائیل کو ریسٹرین کرنے کی، بٹ دا ایلیفنٹ ان دا روم از دا اسپوائلر. وہ ریسٹرین نہیں ہو رہا، اور کیونکہ وہ ریسٹرین نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہ ایران کی طرف سے اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا تو فیکٹر تھا ہی، لیکن اس وقت تو یہ ایکٹیو وائلیشن ہے نا جی. تو سو وہ پھر سو ڈاکٹر صاحبہ، ہرمز کے بعد مند العرب کی بھی دھمکی دے رہے ہیں. جی تو ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن ابھی جو پھر سچویشن کو ذرا تھوڑا سا اگر ہم سم اپ کریں تو بیسیکلی تو یہ بات ہوئی نا جی کہ اسپوائلر جو ہے وہ حاوی ہو گیا، رائٹسٹ پارٹی جو ہے جو اسرائیل کے اندر ہے وہ حاوی ہو گئے، اور یہ باقی جو سب کچھ چل رہا ہے چاہے ایران ہو چاہے امریکہ ہو، سو یہ دونوں دے اسٹینڈ نو ویئر، اسی طرح ہی ہے. I will not say that they stand nowhere. لیکن امریکہ کی ایبلٹی ٹو ریسٹرین اسرائیل پر بہت بڑا سوال ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بات تو پتہ پھر ہے بات بائی پارٹیسن ریزولوشن پاس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ریپبلکنز نے فلور کراس کر کے کہا ہے کہ وہ دوبارہ جنگ میں نہیں جا سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہینڈ ویک ہو گیا ہے. ساری باتیں درست ہیں. اس وقت ایران جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک جناب ریزن ہے. امریکہ جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ سائیکولوجیکل وارفیئر بھی چل رہا ہے، دونوں کنٹریز چلا رہی ہیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہاں پہ اسپوائلر جس کو آپ کہہ رہی ہیں اسرائیل جو ہے، دیٹ مینس کہ وہ ساری سچویشن میں وہ حاوی ہوا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ جو چاہ رہا ہے اسی طرح کر رہا ہے. سو جب تک اسرائیل جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا، نو میٹر واٹ ہیپنز ان امریکہ ود دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، وہاں پہ کانگریس کیا کہتی ہے، اس کو دوبارہ اجازت ملتی ہے نہیں ملتی ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے، جو انٹرنل پریشرز ہیں یہاں پہ ایران کے اندر وہ اپنی جگہ. سو دیٹ مینس کہ کسی جگہ پہ چیزیں شیپ اپ نہیں ہو رہی ہیں. جو چیزیں اگر شیپ اپ نہیں ہو رہی ہیں تو یہ اسٹریچ کرتی رہے گی یہ ساری سچویشن، اور اگر اسٹریچ کرتی رہے گی تو کتنے عرصے تک اسٹریچ رہے گی؟ سپٹمبر تک یا مڈ ٹرم الیکشنز تک، جب تک امریکہ میں نہیں ہوتے. دیکھیے، اس سچویشن کا ان اینڈنگلی اسٹریچ کرنا امریکہ کے لیے زیادہ مشکل ہوگا، اور گلوبل اکنامک سینٹرز کے لیے زیادہ مشکل ہوگا، اور ویسٹ ایشیا کے لیے زیادہ مشکل ہوگا. ایران کو یہ اسٹریچنگ اگر سیز فائر قائم رہتا ہے تو سوٹ کرتا ہے، اور جس طرح یو ایس ہارڈ پاور ٹیبل پہ رکھتا ہے، اسی طرح ایران بھی بار بار یہ سٹیٹمنٹس دیتا ہے کہ جی ہم نے اپنی میزل میکنگ انڈیجنس کیپیسٹی کو ریسٹور کر لیا ہے، ہم وہ دوبارہ کر رہے ہیں. پھر ایران بڑی پرو ایکٹیو شٹل ڈپلومیسی میں ہے، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ بھی، ان سم ویز پاکستان کے ساتھ بھی. جو پوری گراؤنڈ جو شفٹ ہو رہی ہے نا وہ امریکہ میں ہے، چاہے وہ کانگریشنل ووٹ ہو، چاہے وہ بالکل بائی پارٹیسن کنسنسس ہو کہ اب اس جنگ میں نہیں رہنا. ابھی ایک ہارورڈ کے پروفیسر ہیں، انہوں نے لٹرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس میں انہوں نے ان کو یہ صلاح دی ہے، کٹ یور لاسز اینڈ رن. تو جو پوری اوپینین بنی ہوئی ہے وہ امریکہ میں یہی ہے کہ جی اس جنگ سے پیچھے ہٹا جائے. اور ظاہر ہے ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا پارٹی سپورٹ بھی کمزور ہوئی ہے، ریپبلکنز بھی ان سے ڈسلیوژن ہوئے ہیں. جو سیکنڈ ٹرم جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس کے بعد اگر انہوں نے کانگریس اور سینٹ دونوں لوز کر دی تو دوسری ٹرم تو گئی، لیکن اگلے 1.5 سال بھی بہت مشکل ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس پوری صورتحال میں وہ جو ایک آخری سمجھے زور ہے وہ اسرائیل لگا رہا ہے، اور اگر اسرائیل کو امریکہ سے سپورٹ نہیں آتی تو اسرائیل کو بیک آف کرنا پڑے گا. اور اسی طرح اسرائیل اور امریکہ کی کمٹمنٹ کے حوالے سے اسکیپٹسزم ویسٹ ایشیا میں بہت بڑھ رہا ہے. یعنی جو ان کے الائز تھے نا، ان کے لانگ سٹینڈنگ الائز تھے، یو اے ای ہو گیا، بحرین ہو گیا، وہاں پہ بھی اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آر وی ڈسپینسبل انٹیٹیز in front of the larger interest of Israel. اور جو گریٹر اسرائیل ہے اس کے لیے تو اب ایکسیپٹیبلٹی نہیں بلکہ خوف ہے ویسٹ ایشیا میں. چلے اور اسی طرح یورپین الائز بھی جو ہیں وہ اسرائیل کو نہیں، جو کنٹریز سپورٹ کرتی تھیں آج وہ پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کر رہی ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت تقریباً آپ سمجھیے شدید ترین مشکل میں ہیں، یہاں تک کہ اب سیریس سوال اٹھ رہا ہے ان کی مینٹل ہیلتھ کے بھی حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ کہیں بیچ میں سے راستہ نکلے گا.
اور یہ سیکنڈ ٹیئر بیچ میں سے راستہ نکلے گا سے مراد دیکھیں ذرا ذہن میں یہ رکھیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ ایک سول سپر پاور ہے، اس کا ایک رول بھی ہے اور اس کا ایک اس نے اپنے اس رول کو ساتھ لے کے چلنا بھی ہے، اور وہ سول سپر پاور کا جو ٹیگ ہے اس کے ساتھ چلے گا. ہی ہیز ٹو لیو، امریکہ ہیز ٹو لیو ود دیٹ ٹیگ. سو وہ اگر اس طرح ابرپٹلی اگر یہاں سے پل آؤٹ کرتا ہے تو وہ بھی ایک اس کے لیے سچویشن بن جائے گی. ابرپٹلی تو پل آؤٹ نہیں کرے گا، وہ تھوڑی بہت اپنے لیے جس طور فیس سیونگ کر رہا ہے وہ کرے گا. تو جو امریکن آپشنز ہیں وہ شرنک ہو گئی ہیں. آپ کی بات درست ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ امریکن آپشنز جو ہے بڑی لمیٹڈ ہو گئی ہیں، شرنک ہو گئی ہیں، اور بہت ایک سچویشن ہے ان کے لیے. لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر اس امیج کے ساتھ زندہ رہنا ہے امریکہ نے تو اس کو کس طریقے سے، یہ فیس سیونگ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ فیس سیونگ ہو رہی ہے کہ یہ جناب وہ ہٹ کر رہے ہیں ایران کو، اور ایران از لائک ہٹنگ بیک کویت یا فار دیٹ میٹر کوئی اور جو گلف کنٹریز ہیں ان کو ہٹ کر لیتا ہے. سو یہ فیس سیونگ اس پہ جو ہے، اس فیس سیونگ از انف کہ یہ مڈ ٹرم الیکشنز میں ایک سکسیس دے سکے ٹرمپ کو، یا جو پریشر ماؤنٹ ہوا ہے کانگریس کا اس کو سسٹین کرنے کے لیے یا اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ کافی ہے؟ دیکھیے مڈ ٹرم الیکشنز تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل گئے. اچھا، اب تو صرف یہ کہ جو سیونگ گریس کی بات ہے، جی ہاں. اور جہاں تک ایگزٹ ہے تو امریکہ تو ہمیشہ ہی جنگوں سے اس طور ایگزٹ کرتا ہے. لیکن جو سب سے میرا خیال ہے ہیوملیٹنگ وڈرول ہے اس وقت، وہ اس ایران کی سچویشن میں ہے. کیونکہ ایران تو گیم میں نہیں تھا نا. ایران اس جنگ کی وجہ سے اٹ از ناٹ اونلی بیک آن ان دا گیم، اٹ از بیک آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. ایران اس وقت اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے میں ڈیل کال آف کرتا ہوں، تمام نیگوسیشنز کال آف کرتا ہوں، بات چیت کال آف کرتا ہوں اگر آپ لیبنن میں حملے بند نہیں کراتے. وہ لیبنن میں حملے بند کرانے کی بات کرتے ہیں، ایک فون کانورسیشن لیک ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، پھر ان سے سوال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں میں ان سے ناراض تو نہیں تھا بٹ آئی واز پرچربڈ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی بات تو ہوا میں اڑ گئی نا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہیز آلسو بیکم این embarrassment for the United States of America. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چینج دیکھیں جو میں اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. ان امریکہ، رائٹ؟ جی اوکے، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ڈاکٹر صاحب، اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. اب ایک بریک کی طرف میں جاؤں گا جناب، بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میرے ساتھ موجود ہوں گے ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، جنہوں نے اسٹاف کالج کیا ہے ورجینیا سے، امریکہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جناب ڈپیوٹ بھی رہے ہیں ایران میں ایز اے نیول اینڈ ایئر اٹیچی جی. اور کیونکہ دونوں سائڈوں کا اس وقت ایشو چل رہا ہے، امریکہ اور ایران کا، سو دونوں سائڈز کی پلس جو ہے وہ شاہ صاحب کے پاس موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جناب کہ کیا حالات کیا چل رہے ہیں اس وقت جناب اسٹریٹ کے، اور یہاں پہ دونوں طرف سے یعنی کہ امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی یہاں پہ اسٹیٹمنٹس آتی ہے جناب، اور ایران بلیم کرتا ہے جناب امریکہ کو، امریکہ بلیم کرتا ہے ایران کو. سو دیر از اے بلیم گیم گوئنگ آن، اور یہ بلیم گیم جو ہے یہ ختم ہوگی نہیں ہوگی یا اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا، اور کس کے پاس اس وقت اتھارٹی ہے، کون اسرٹ کر رہا ہے اسٹریٹ پہ، اور کیا یہ حملے جو ہے چاہے کویت پہ ہو یا اور گلف کنٹریز جو دوسری ہیں اس پہ جناب ایران کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو کون کر رہا ہے، اس پہ میں بات کر لیتا ہوں. جناب شاہ صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. شاہ صاحب واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان دا انٹرنیشنل واٹرز، پہلے انٹرنیشنل واٹرز پہ آ جاتے ہیں پھر اسٹریٹ کی طرف آئیں گے. پرابلم یہ ہے رانا صاحب کہ جب کوئی مسودہ ٹرمپ صاحب کے پاس پہنچتا ہے تو ٹرمپ صاحب اس کا موازنہ اس پریشر سے کرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، یعنی پرو اسرائیلی لابی کا، ریپبلکن رائٹسٹ کا اور اسرائیل کا. جب اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ان کو وہ مسودہ ہلکا نظر آتا ہے اور وہ پھر اس میں اپنی خواہشات ایڈ کر دیتے ہیں اور واپس بھیج دیتے ہیں ایران کے پاس. تو انہوں نے تو ان اینٹیسپیشن یہ اعلان کر دیا تھا، لیکن ایران نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک کہ معاہدہ نہیں ہوگا، جنگ بندی نہیں ہوگی، لبنان میں اسٹرائکس نہیں روکی جائیں گی، جب تک ہم اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول نہیں چھوڑیں گے. یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ جن شپس نے گزرنا ہے وہ یہاں سے گزر سکتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو کوآرڈینیشن ہے یہ جنگ کے بعد بھی چلتی رہے گی، کیونکہ ایران اور عمان
یہ دونوں مل کر اسٹریٹ آف ہارمز کو اب کنٹرول کیا کریں گے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت کی. کل کیا ہوتا ہے یا آج رات کو کیا ہوتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے. اچھا ذرا تھوڑا سا اس طرف آ جاتے ہیں, انٹرنیشنل واٹر سے نکل کر ذرا اسٹریٹ کی طرف آ جاتے ہیں. کیا ایران جو ہے, ایران از لائک بلیک میلنگ امریکہ, یا ایران وانٹس دیٹ امریکہ شوڈ بی پنشڈ فار واٹ دے ہیو ناٹ ڈن ایز سچ؟ کیونکہ دیکھیں Americans جو ہیں they want to go for a solution, they want to like end this thing one way or the other, but at the very same time the Iranians are trying to stretch it as long as they can, and probably they want to stretch it till this September, اور there are reasons for that. اور اس کے reasons ہیں کہ جناب internal pressure جو ہے وہ اتنا ماؤنٹ ہو جائے ٹرمپ پہ کہ اس کے لیے ایک سچویشن بن جائے. یہ بات ہے یا کچھ اور بھی بات ہے, یا وہ ایران سمجھتا یہ ہے کہ جناب ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس جو یہ سارا سٹارٹ ہوا ایگریشن اس کے خلاف, دیٹ واز ناٹ نیڈیڈ؟ کیا ہاؤ ڈو یو گیج اٹ جی؟ دیکھیں رانا صاحب, اس وقت جو لیڈرشپ ہے دونوں طرف پریشر دونوں کے اوپر بہت زیادہ ہے. اچھا. اور میرے اپنا یہ خیال ہے کہ جس کی بھی ڈیل ڈھیلی ہوئی اس کی ریجیم چینج کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے, وہ ایران ہو یا یو ایس ہو. رانا صاحب, ایران کا ایک نیریٹو رہا ہے ہمیشہ سے کہ امریکہ یہاں پہ ایک بیرونی طاقت ہے اور اس کو یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے, اس کو یہاں سے چلے جانا چاہیے. اس خطے کی صورتحال اور اس کے جو معاملات ہیں وہ یہاں خطے کے ممالک مل کر حل کر سکتے ہیں. یہ ایران کا نیریٹو رہا ہے. اب امریکہ نے جب یہاں پہ جنگ چھیڑ دی تو ایران کو یہ موقع مل گیا ہے دنیا کو بتانے کے لیے, اور خاص طور پہ خطے کے ممالک کو یہ بتانے کے لیے کہ امریکہ تمہارا محافظ نہیں ہے, وہ صرف یہاں اپنے انٹرسٹ کے لیے آتا ہے اور اپنا انٹرسٹ پورا کرتا ہے. اور میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ایران نے امریکہ کا ایک بلف کال کیا ہے, اور وہ کس طرح سے کہ جو کویت کے ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا ہے تو ایران نے یہ کہا کہ یہ ہمارے میزائل سے نہیں ہوا بلکہ امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم کے فیلئر سے ہوا ہے, ان کے میزائل ڈیفنس سسٹم کے فیلئر سے ہوا ہے. فوراً ہی سینٹ کام کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ نہیں, یہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کے فیلئر سے نہیں ہوا ہے. یعنی سینٹ کام یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانی میزائلوں سے یہ تباہی ہوئی ہے, تو سینٹ کام کا یا امریکہ کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, اس کو بریچ کر دیا ہے ایرانی میزائل سے. تو بیسیکلی انہوں نے ایران کے نیریٹو کو انڈورس کر دیا ہے کہ امریکہ تمہارا محافظ نہیں ہو سکتا, ہماری ریچ, ہماری ایکسس ہر کونے میں ہے خطے کے. تو یہ ایرانینز میرا خیال ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے چل رہے ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم دیکھیں پیشنس آر رننگ آؤٹ, دس از واٹ یو آر سیئنگ بوتھ اینڈس پہ, ٹھیک ہے جی. اور دونوں جو ہے بیک ہوم, چاہے ایران ہو چاہے امریکہ ہو, بیک ہوم ان کے پریشرز جو ہے ماؤنٹ ہو رہے ہیں. So same goes for Iran also. So Iranians جو ہے ٹھیک ہے, they don't want کہ when they sit across the table and negotiate, اس میں they don't want to lose it. But at the very same time, back home in Iran, there are issues, there are serious issues. So ان کو بھی cater کرنا ہے, they have to cater their people at home. So that is also there, کیونکہ اتنی وہاں پہ لوگ مارے جا چکے ہیں ایران کے اندر. تو وہ ان کو کیسے کیٹر کریں گے؟ یا ان کو دیکھیں نا, ایک چیز ہوتی ہے دیر از اے ٹائم ٹو ایوری تھنگ, ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. سو اگر ٹائمنگ جو ہے امپورٹنٹ ہے اور اس ٹائمنگ کے اندر اف دے ڈونٹ نیگوشیٹ, اف ایرانینز ڈونٹ نیگوشیٹ ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم فریم اینڈ اف دے لوز دیٹ مومنٹ, سو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن فار ایران آلسو. سو کل کو مطلب کہ اسرائیل کین لائک سے ٹو امیریکا, see, we gave you all the time, we were like patient that you will like come up with something, but nothing happened. So وہ اس کو کیا کریں گے پھر آپ؟ So پھر بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں ایران آ جائے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, اور اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیے اب ایرانی لیڈرشپ کی طرف سے متواتر اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ امریکہ ہائبرڈ وارفیئر پہ کام کر رہا ہے, اس کے بہکاوے میں مت آنا, وہ ہم لوگوں کو بانٹنا چاہتا ہے. اس لیے کہ لوگوں کی اب پریشانیاں بڑھ رہی ہیں تو لوگ شکایتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں لیڈرشپ سے, اور لیڈرشپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے. یہ جو امریکن بلاکیڈ لگا ہوا ہے ایران کے خلاف, اس سے خاطر خواہ ایران کو نقصان ہوا ہے اور تکلیف پہنچ رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایرانیوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایران ہے, ان کی جو پرشین آئیڈینٹی ہے وہ ہے.
وہ کسی بیرونی طاقت سے مدد نہیں مانگتے، اور ابھی بھی بالکل ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر دیکھیں گے تو لوگ تہران میں اور باقی بڑے شہروں میں نکلتے ہیں حکومت کی طرف، یعنی ان کے فیور میں مظاہرے کرنے کے لیے. تو حالات بالکل ان کے ہیں مختوش، لیکن وہ ان حالات میں پچھلے 47 سال سے کم و بیش انہی حالات میں وہ رہ رہے ہیں. بہت کم اچھے پیچز آئے ہیں ان کی ہسٹری میں، لیکن اس کے باوجود وہ کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے ایران عراق کی وار بھی دیکھی ہے، اس میں بھی بہت قتل و غارت ہوا تھا، شہید ہوئے تھے بہت زیادہ لوگ، تباہی بھی بہت ہوئی تھی. پھر انہوں نے ٹیررزم بھی دیکھا ہے، پھر انہوں نے پچھلے سال جون میں بھی جنگ دیکھی ہے، اس سال بھی وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ مدعا یہ ہے گورنمنٹ کا بھی اور ایرانی عوام کا بھی کہ ہمارے اوپر جو طوفان آنا تھا وہ آ گیا ہے، وہ گزر گیا ہے. اب ہمیں اس کو دوبارہ نہیں آنے دینا اپنے ملک پہ. تو جو قربانی اس وقت ہم دے سکتے ہیں ہم دیں، لیکن ہم دوبارہ اس سچویشن کو اپنے اوپر نہیں آنے دیں گے، اور ہم دنیا میں ایک مہذب قوم کی طرح ابھریں گے، اس کی طرح رہنے کی کوشش کریں گے. یہ میرا خیال ہے ان کا مدعا ہے، جس کے لیے وہ آخری حد تک جانے کو تیار ہیں. دوسری طرف امریکہ ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ڈیموکریٹس تو ہیں ہی ان کے خلاف، ریپبلکن رائٹسٹ جو ہیں ان کا پریشر بہت بڑھ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ، پرو اسرائیلی لابی کا پڑ رہا ہے، اسرائیل کا اپنا پڑ رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ کچھ دن پہلے نتن یاہو کے ساتھ ان کی بحث ہوئی ہے فون پہ، جس پہ کافی بری لینگویج استعمال کی ہے ٹرمپ صاحب نے. تو ان کا پیشنس بھی ایکچولی رن آؤٹ ہو رہا ہے، اور ان کو بھی یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے. ٹرمپ صاحب کو کمفرٹ یہ ہے کہ انہوں نے 4-5 ٹرافیز کا اعلان کیا ہوا ہے. ایک ٹرافی جو وہ چاہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کا کھلنا، وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فریم ورک ڈیسائیڈ ہو مزید بات چیت کا، اس کے ذریعے اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے، میں اپنا بلاکٹ اٹھا کے نیوی کو واپس بلا لوں اور لوگوں کو بتا دوں کہ یہ 6 ٹرافیز جو میں نے کہی تھی یہ میرے پاس آ گئی ہیں، اب میں نے اپنے آبجیکٹیوز پورے کر لیے ہیں. پھر بات چیت بے شک 60 دن چلے، 90 دن چلے، 120 دن چلے، اس سے ان کو کوئی اتنا مطلب نہیں ہوگا. جتنے وہ ابھی پریشان ہیں اتنے پریشانی اس وقت نہیں ہوگی ان کو. Got your point جی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. I'll have to wind up over here جی، I'm running out of time. اور جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہوں گا جناب کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کی بھی ہم نے انپٹ دے دی آپ کو. اس کے علاوہ جناب ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ جناب جو پرابلمز ہیں امریکہ کے اندر، ود ان امریکہ، اور ایران کے اندر بھی، the people in Iran, they are also not very happy. People of Iran also want that this war should end. But how? Win-win situation? Yes, but how? How is that win-win situation going to come? And are the things moving in the right direction? Or this conflict is going to stretch? اس پہ میں ختم کرنا چاہوں گا، آپ کی فیڈ بیک چاہوں گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.